أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال عليه السلام. دوستوں آج بیان نہیں کرنا، بس کچھ طرح موتیا بازار کی جھولی میں ڈالنے ہیں جو آپ کو پریکٹیکل لائف کے اندر کام دیں. فاتحیاں تقریروں میں ہوتی رہتی ہیں. اصل تقریر و بیان وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کچھ مواد ملے کہ اگلی زندگی میں اس کو کام دے اور اس کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، وہ بیان ہوتا ہے. تو میں چند باتیں آپ کی کوشش کروں گا. بات یہ قرآن کریم مقدس کتاب ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں. متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کی اس کے اندر ہدایت ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ مکمل ذابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ اس کے اندر موجود ہے. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سے متعلق سب کے سب اس کے اندر احکامات اللہ نے عطا فرما دیے. تو قرآن کریم جب ذخیم کتاب جو ہے وہ ذابطہ حیات ہونے کے بعد بھی آپ اس بندے کو کام نہیں دے گی کہ جو چاہے گا نہیں کہ مجھے ہدایت ملے، جو چاہے گا کہ مجھے ہدایت مل جائے، کہ رب تک پہنچ جاؤں اور میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، اس کے لیے یہ قرآن کریم کا ہدایت کتاب ہے، اس کو یہ فائدہ دے گی. فرمایا کہ ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے کہ جن کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اعمال کی جواب نہیں ہوئی ہے. تو میں چند باتیں آپ حضرات کی کوشش کروں گا کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور فرمایا کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا، میں ہی اس کی عبادت کروں گا. اور اللہ رب العزت جب کسی سے دین کا کام لینا چاہے تو وہ بڑی مخلوق سے نہیں لیتے، وہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے بھی کام لے لیتے ہیں. جب وہ فرعون کی 16 لاکھ فوج کو بچڑوں کے ذریعے سے بھگا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ابرہہ کی لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں یا چڑیوں سے بھگا سکتا ہے، تو جب وہ چاہتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کا فیصلہ کرنے کا تو پھر وہ حفاظ کرام کو کھڑا کر دیتا ہے. حفاظ کرام بھی وہ جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں. ان سینوں کے اوپر رب تعالیٰ نے روز ازل سے اسٹیمپ لگا دی تھی کہ ان سینوں کے اندر میں اپنے قرآن کو محفوظ کرنا ہے. تو مبارکباد ہے کہ لائق ہے وہ لوگ کہ جن کو سینے مل گئے یا جن کی نسلوں کے اندر سینے آ گئے، وہ مبارکبادی کے لائق ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے مخصوص کر دیا تھا سینے. بہرحال یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب کے لیے ذابطہ اخلاق ہے. اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکیٰ، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کہتے ہیں جیسے کسی کپڑے کو دھو لینا ہے جی، کوئی برتن خراب ہو گیا اس کو دھو لینا ہے، کپڑا خراب ہو گیا اس کو دھو لینا ہے. ایسے انسان کا اپنے جسم کا خراب ہو جانا، خراب کس لحاظ سے؟ اخلاق کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے یہ شخص خراب ہو گیا. اس کے اندر بد اخلاقی آ گئی، یعنی بخل آ گیا اس کے اندر، اور ہر قسم کی جو ہے وہ روحانی امراض اس کے اندر پیدا ہو گئے. یعنی حسد اس کے اندر آیا، کینہ اس کے اندر آ گیا، بغض اس کے اندر آ گیا، لالچ اس کے اندر آ گیا، اور اسی طریقے سے حب دنیا اس کے اندر آ گیا، کچھ اس کے اندر آ گئی. یہ روحانی امراض ہے سارے. تو فرمایا کہ جس تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا اور نیکیوں پر گامزن ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہے. اور جب ایک شخص تزکیہ کر لیتا ہے تو وہ صحیح معنی میں انسان بن جاتا ہے اور رب تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر اس کے بعد تم جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو گے، ایک ذرہ بھی میرے پاس لے کر آؤ گے، اس کو بھی تم دیکھ لو گے، تمہیں فائدہ دے گا. اور ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی نافرمانی کی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اس کا اس کو نقصان ہوگا. اب اعمال بڑے بڑے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نوافل، پھر تسبیحات، تلاوت، درود پاک، اچھے اخلاق، صدقہ، خیرات، بڑے بڑے نیک اعمال ہیں. تو اس کی مثال ہے کہ یہ مثال یہ ایک عمل آخرت میں ہمارے لیے کرنسی کے طور پر کام آئیں گے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے. جیسے دنیا کے اندر کرنسی لوگ کماتے ہیں، ہماری زندگی کی ساری اوقات اور جوانی کی ساری صلاحیتیں کرنسی کے اصول کے لیے لگی ہیں. اس کے لیے کورسز ہو رہے ہیں، اسی کے لیے تعلیمات ہو رہی ہیں، اسی کے لیے سارے اسٹرگل جو ہے وہ اس کرنسی کے اصول کے لیے ہوتے ہیں. تو کون سا بے وقوف آدمی ہے کہ کرنسی کما کے وہ سڑک کے اوپر رکھ دیں؟ بھائی پیسہ ہوتا ہے تو اس کو بینک کے اندر ڈالا جاتا ہے، کوئی زمین خریدتے ہیں اس کا رجسٹری، انتقال اور قبضہ لیا جاتا ہے. اور کرنسی چوروں کے لیے یا زمین جائیداد لوگوں کے لیے نہیں چھوڑی جاتی، بلکہ وہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بچائی جاتی ہے. یہ دنیا کی کرنسی ہے. آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں. تو دنیا میں ایک شخص جو ہے وہ اس کی بیوی اس کو کہتی، مثال ہے آپ ذرا پیش کر رہا ہوں، ایک شخص اس کی بیوی کو کہتے کہ جناب
یہ مہینے کے سامان کی لسٹ ہے، آپ جائیں بازار سے یہ سامان تو لے کر آئیں، ذرا مہینے کا خرچہ کر رہے ہیں. وہ گھر میں سے گٹو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے بازار جاتا ہے، اس میں اس نے جو چینی لے کر ڈالی 2 کلو 5 کلو، وہ گٹو میں جسے بڑا ہوا وہ پیچھے پیچھے. اب اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس گٹو کو نیچے باندھ دیتا، یہ سلائی کر لیتا. اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، وہ چینی نیچے گرتی. اور پھر اس نے چاول خریدے، وہ اس کے اندر ڈالے، وہ بھی نیچے سے جب اس کی ذمہ داری تھی نا کہ اس کو سی لیتا یہ باندھ دیتا. تو اس نے اس ذمہ داری کا احساس نہ کیا، سارے مہینے کا سودا لے کے اس کے اندر ڈالا اور خالی گٹو خالی جوانی کو جا کے دیکھا کہ جناب یہ گٹو پکڑو. کہتی میں اس خالی گٹو کا کیا کروں؟ کہہ رہے کہ میں تو بازار گیا تھا، میں نے خریدا تھا، میں نے خرچے کیے، میں نے محنت کی. کہتے جناب آپ کا بازار جانا، خریدنا، خرچ کرنا، آپ کی محنت سب ضائع گئی یا بازار پھینک کیا گیا، یہاں پر خالی آتا ہے فائدہ نہیں آپ کیا ہے. سیم اسی طریقے سے میرے اور آپ کے نامہ اعمال کا ایک تھیلا ہے. ہمارے صبح کے تہجد، تسبیحات، تلاوت، ذکر اذکار، خیر خیرات جو کچھ ہے وہ سب اس تھیلے کے اندر ہم ڈالے چلے جائیں گے. اور نیچے ہم نے اس تھیلے کے نیچے جو اللہ کی نافرمانیوں کے سراغ کھولے، بدنگاہی کا سراغ ہے، بد زبانی کا سراغ ہے، بد سماعی کا سراغ ہے، غلط کمانے کا سراغ ہے، غلط خرچ کرنے کا سراغ ہے، یعنی ظلم کا سراغ ہے، چغل خوری کا سراغ ہے، غیبت کے سراغ، یہ سارے سراغ ہم نے نیچے کھولے ہوئے. اب جو بھی نیکی ہے اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں وہ نیچے سوراخ کے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ضائع ہو جا رہی ہے. ہماری ذمہ داری ہے نا کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم چوری کرتے ہیں، جب ہم غیبت کرتے ہیں، جب ہم غلط دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ اس گناہ کو ہم ختم کریں، اپنی زندگی سے نکالیں، نامہ اعمال کے تھیلے کے نیچے سوراخ اس کو بند کریں تاکہ ہماری نیکی سیف ہو جائیں. لیکن ہم لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اسی حالت میں اگر موت آ جاتی ہے تو قبر میں خود سے کیا لائے؟ ہم کہیں گے کہ نماز پڑھ ہڈی پیتے سے بولتے ہیں، ہڈی پیتے سے بڑے بھی بڑے پیتے ہیں، روزے میں رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے. وہ کہتے سارا کرتے تھے، ہماری بات درست ہے، لیکن کیا کرے گا وہ تو گزاری ہے کیا کرے. پھر کیا ہوگا؟ آج ہر شخص جو ہے اپنے اپنے گریبان میں ٹھان لے کہ میرے نامہ اعمال کے تھیلے میں کتنے سوراخ ہیں، کون کون سے سوراخ ہیں. اور آج میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان سوراخوں کو بند نہ کیا تو قبر میں خالی ہاتھ جاؤں گا. پھر میرے ساتھ ہوگا کیا؟ اور وہاں پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں چھڑانے والا کوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ رمضان مبارک اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو فیس چیک دی، اس لیے کہ آگے آنے والی زندگی بہت بڑی زندگی ہے. یعنی اب سے لے کر قیامت تک مطلب کتنا پیریڈ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اور قیامت کا ایک دن فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کا 1000 سال کے دن قیامت کا ایک دن ہوگا. تو اس دن کام آنے والی جو چیزیں نیکیاں ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ چاہیے. تو رب تعالیٰ نے زندگی تو دی 50-60 سال کی، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے مبارک راتیں دے دی. جمعے کے دن جمعے کی راتیں بڑی مبارک راتیں دے دی. اس کے علاوہ پھر شب برات آ گئی، پھر رمضان مبارک ہے، رمضان مبارک کے اندر پھر اللہ رب العزت نے شب قدر عطا فرما دی. تو شب قدر بھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے. یعنی اس سے 1000 مہینے کو جب ہم اس رات کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ اگر کوئی شخص عبادت کرے تو اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ 9 سال 8 مہینے. اس رات ہے جو شب قدر ہے، اس میں اگر کسی نے 1 گھنٹہ عبادت کی تو اس کو یوں سمجھیں کہ 9 سال 8 مہینے عبادت کرنے کا اجر ملا. اس کے 1 منٹ کے اوپر ہے جی 1 منٹ پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 58 دن، یعنی 2 مہینے کی عبادت کا ثواب صرف 1 منٹ کے اوپر بنتا ہے. اور اسی طریقے سے 1 سیکنڈ کو اگر دیکھا جائے تو 23 گھنٹے، اگر ایک شخص کو اس کے 1 سیکنڈ عبادت کرتا ہے، یوں سمجھو کہ 23 گھنٹے عبادت کی. کون سا سیٹ ہے یہ بادشاہ ہے کہ جس کی آپ نوکری کریں اور وہ آپ کو سیکنڈوں کے حساب سے جو ہے وہ کروڑوں روپے دے دے؟ کوئی ہے بادشاہ ایسا؟ اللہ رب العزت بہت عظیم بادشاہ ہے اور رب ہے، بہت مہربان ہے. اس نے مجھے اور آپ کو یہ رات عطا فرمائی ہے کہ اس رات کی تلاش میں ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے نیکیوں کے بیلنس میں اضافہ کرو، اور اگر تمہیں یہ رات مل گئی تو اس میں پھر تم نے پھر بہت زیادہ ترقی کرنی ہے. تیسرا بہت ہی کام حضرت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ رمضان مبارک اللہ رب العزت سے مجھے دن اور رات دونوں عطا فرمایا. تو یوں سمجھیں کہ 30 چیک اللہ نے عطا فرمائے دن کے اور 30 چیک ہیں رات والے. اور فرمایا کہ اس پہ لکھو جتنے بھی تم لکھ سکتے ہو. تمہاری ہمت ہے، کیش کرنا میرا کام، پاس کرنا ہے تو میرا کام ہے، دیکھیے دینا میرا کام ہے. اب ہر شخص دیکھے کہ رمضان مبارک تو آتا ہے ہر سال، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان مہمان ہے. یہ مہمان نہیں ہے، یہ تو اور ہم نہیں ہوں گے. پچھلے سال ماضی تھے نہیں تھے نا، ماضی تھے پچھلے سال، اب نہیں ہے. میری پچھلے تھی اب نہیں ہے.
ہم بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے نصیب میں نہ ہو تو ہم مہمان ہیں، یہ مہمان نہیں ہے، اس نے تو دوبارہ آ جانا ہے، ہم مہمان ہیں اس کے اندر. تو اللہ نے ہمیں 30 چیک دن کے اور 30 چیک رات کے دیے کہ جو کچھ تم اس کے اوپر لکھ سکتے ہو، جتنا لکھ سکتے ہو، تمہارے اندر ہمت ہے لکھو. پاس کرنا میرا کام ہے اور اس کو محفوظ کرنا میرا کام ہے. اگر تم برائیوں کے جو ہے وہ سوراخ بند کر لو، یہ چیک تمہارے وہاں تک پہنچیں گے اور اس چیک کی بنیاد پر بڑی بڑی جنتیں تمہیں الاٹ کی جائے گی، بڑے بڑے محلات تمہیں الاٹ کی جائیں گے. یعنی صحابہ کرام کے قرب کے اندر تمہیں محلات اور جنتیں ملیں گی. وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں زیارت کروائی جائے گی، اللہ رب العزت کی زیارت کروائی جائے گی، تمہیں ہمیشہ کی سلطنت عطا کر دی جائے گی. نہ ختم ہونے والی خوشیاں، نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ان چیکوں کی بنیاد پر تمہیں ملتی ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 25-26 چیک سے گزر گئے، بقایا چیک رہتے ہیں. تو ہم نے جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو آپ کریں ختم. اب ان چیکوں پر جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں، دن میں بھی اور رات میں بھی جتنی عبادت کر سکتے ہیں. چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 4 پونے کام ضروری کرنے. ایک سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. دوسرا استغفار کثرت سے کرنا ہے. تیسرا جو اللہ رب العزت سے جنت مانگنی ہے. اور چوتھے جو ہے وہ دوزخ سے بچنا. تو ہم نے یہ 4 کام کرنے ہیں. باقی ہمارے پاس یہ چیک تھوڑے سے رہ گئے، ان 2 چیکوں کا خیال کرنا ہے اور ان پر کوشش کرنے زیادہ سے زیادہ. ہم نیکیاں بھلے تھوڑی کریں لیکن گناہوں کے جو ہے ان کو ختم کریں. نافرمانی کی سوراخ ہے نام اعمال کے تھیلے میں اس کو بند کر دیں، پھر تھوڑی نیکی کی فریب رہے گی اور قبر تک جا پہنچے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہوتی اور لے تو دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تب تو گیا ہمارا یہ نس جس کو ہم یہ لیے بیٹھے ہیں یہ 2 قسم 3 قسم کا ہے. نفس امارہ سے علی سے نفس امارہ، اور دوسرا ہے نفس لوامہ، دوسرا نفس مطمئنہ. 3 نفس ہیں. پہلا جو تیسرا نفس ہے نا نفس مطمئنہ، اس کے متعلق تو اللہ نے اعلان کر دینا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جیسے ہم اس دنیا سے منتقل ہوں گے اللہ کے پاس جائیں گے نا تو نفس مطمئنہ کو اللہ رب العزت خطاب کریں گے نفس مطمئنہ چل میرے گھر یعنی جنت کی طرف، اور اس میں جس میں میرے مقبول بندے ٹھہرے ہوئے ہیں اور تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، 4 کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کچہری میں چلا جائے. یہ نفس مطمئنہ ہے. پہلا نفس جو ہے نفس امارہ ہے. نفس امارہ بدماش نفس اس کو پہلے، جیسے ہمارا بدماش لوگ ہوتے ہیں شرابی کبابی ہر قسم کی برائی کرنے والے، قانون کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ان کو. جب اللہ تعالیٰ کو جیسے دنیا کے اندر ان کو یہ پکڑے جاتے ہیں پھر جیلیں اور حوالات کے اندر چلے جاتے ہیں، تو نفس امارہ جو ہر نفس کی ہر خواہش پوری کرے، اللہ تعالیٰ کی ساری نافرمانی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے کو چھوڑتا چلا جائے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے اندر دن رات لگا رہے، تو یہ نفس امارہ لیے ہوئے ہے. اس کے متعلق پکا فیصلہ اس کو جانا میں بھیجا. دوسرا نفس لوامہ. نفس لوامہ ایسے ہے جیسے کہ اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے کرتا ہے میں نے کام نہ کیا تو استاد مارے گا، طلب یاد نہ کیا تو استاد مارے گا. بچہ باپ سے ڈرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو باپ ناراض ہوگا. بیٹی ماں سے ڈرتی ہے اور بعض دفعہ انسان غلطی کرتا بھی ہے. تو نفس لوامہ جو ہے یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرے گا اور پھر ڈر کے معافی بھی مانگے گا. اس کی یہ جو کشتی چلتی رہے گی، غلطیاں کرے گا پھر معافی مانگے گا، پھر انسان میں غلطی ہو جائے گی پھر معافی مانگے گا. اگر اس نے معافی مانگ لی اور موت آ گئی تو سیدھا جنت میں، اور اگر غلطی کی تھی ابھی معافی نہیں مانگی تو پھر اس کو جہنم میں جانا ہوگا. تیسرا نفس مطمئنہ ہے کہ برائی کرتا ہی نہیں ہے، سیدھا اس کے فیصلہ ہے کہ سیدھا جنت میں جانا ہے. اب ہم سب ان تینوں کیٹیگری کے اندر بیٹھے ہوئے ہم لوگ. میں اپنے گریبان میں چھانکوں گا، آپ اپنے گریبان میں چھانکیں گے کہ ہمارا نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے. پھر چاہ رہا ہے کہ ایک موتی اور بھی دے دوں، دے لیں گے؟ تب تو نہیں گیا یار. ایک مثال ہے کہ ایک بادشاہ تھا کہ یہ 3 وزیر جو ہے اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ کوئی محبت نہیں کرتا آپ سے، کہتے نہیں بڑے محبت کرتے ہیں، کہتے امتحان لیں. بادشاہ نے ان امتحان لیا، ان کو ایک گولیاں دلوا دی کہ جاؤ باغ میں چلے جاؤ اور میرے لیے اچھے اچھے پھل فروٹ لے کر آؤ. تینوں باغ کے اندر گھس گئے. تو ایک وزیر جو تھا وہ بادشاہ سے محبت بھی کرتا تھا، ڈرتا بھی تھا کچھ. اس نے بادشاہ کے لیے اچھے سے پھل چھانٹے اور گولی بھری. تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، ہمارے پھل کی کیا ضرورت ہے، نہ پھل ہمارے کھائے گا. بادشاہ ایسی فرمائش کر دی اس نے
اس نے کچے گلے سڑے جیسے کہ میں ٹھوک کر کے اس کے اندر بوری بھر لی. اور تیسرے نے کہا کہ بات چلو ایسی بات ہے, اس نے چیک بھی نہیں کرنا, بس ایک آرڈر جاری کر دیا ہے. بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اس نے اس کے اندر گھاس پھوس لکڑی شکڑی بلکہ نہ کون ڈرتوں پہ چڑھے توڑتا پھرے. اس نے گند خرابہ اس کے اندر کر لیا. جب وہ تینوں بوریاں بھر کے بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ کمرے میں 10-10 دن کے لیے ان کی بوریوں کے ساتھ بند کر دیا اور فرمایا کہ بوریوں کو گزارا کرو. جس نے اچھے پل چھانٹے تھے وہ تو 10 دن اس نے مزے کیے, بہترین پل مل گئے. اور جس نے گلے سڑے کچے رکھے تھے اس کو بڑی پریشانی ہوئی. اور جو لکڑیاں اور گھاس پھوس ہو رہی تھا وہ جو ہے وہ پریشان ہوا اور مر گیا بھوک سے. وہ بادشاہ رب تعالیٰ ہے اور وزیر جو ہیں وہ ہم سارے ہیں. ہم اگر رب کی محبت میں اچھے اعمال کریں گے اور اعمال کو ٹکا کے کریں گے, ذکر اللہ کے بیان کے ساتھ, نماز شوق کے ساتھ, لگن کے ساتھ, خوشی اور خضوع کے ساتھ, قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ, خوب محبت کے ساتھ, دعا مناجات اللہ کے ساتھ دل لگا کے کریں گے تو یہ اعمال ہماری ہی کام آنے. رب تعالیٰ کو ہماری بات کی ضرورت نہیں ہے, یہ اعمال ہمارے تبر میں کام آئیں گے. اور اگر ٹوٹی پھوٹی نمازیں قرآن پاک کی تلاوت بے دلی سے بے دھیانی سے ذکر اذکار کیا اس کا پھر ہمیں نقصان ہوگا. اور تیسرا اگر کوئی شخص امانت سے کرتے ہی نہیں ہے کیوں سمجھو کہ اس نے ٹاس پوس کر لیا ہے جو اس کو وہاں پہ نقصان دے گا. اب میرے اور آپ کے پاس کس قسم کے اعمال ہیں؟ اللہ کے ڈر اور خوف والے, یہ شوق والے اعمال ہیں یا پھر بے دلی والے اعمال ہیں؟ ہر شخص اپنے گربان میں ڈال کے اپنی اصلاح کرے اور آخرت کی تیاری